من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور کن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اس کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ان لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی صفت بتائی تھی کہ ان لوگوں کی گردنوں کے اندر طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو طوق ہیں یہ رسم و رواج کے ہیں، یہ طوق اچھے کھانے، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا رہنا، اچھی سواری، ان چیزوں سے متعلق ہے، یعنی مادیات کے گرداب میں پھنسے ہوئے کہ یہ لوگ مادیت میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی حق نظر نہیں آتا اور حق اور سچائی کی طرف دیکھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ جب وہ حق کو دیکھیں گے نہیں، سوچیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت ملنے کے لیے یہ شرط لازم اور ضروری ہے کہ آدمی سچائی کو اور حق کو جانے، پڑھے، سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے ان سے متعلق اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی پہلی صفت انما تنذر من اتبع الذکر، یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحت کو سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی نصیحت سنے اور اس پر عمل کرے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہدایت کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، خیر اس آیت سے پہلے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا جواب آپ کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے متعلق جن کو ہدایت سے محروم رکھیں گے ان کے بارے میں کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو کتنا بھی نصیحت کریں اور کتنا بھی آپ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب خدا نے یہ بات کن لوگوں سے متعلق کہی، اس کی تفصیل اوپر موجود ہے۔ یہ بات اللہ نے ان لوگوں سے متعلق کہی کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پیچھے بھی دیوار، دائیں بھی دیوار، بائیں بھی دیوار، اور اوپر سے پردہ ڈال رکھا ہے۔
اس کے نتیجے میں گپ اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ اب وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن چونکہ اندھیرا گہرا ہونے کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آ رہا، اب یہ لوگ ایسے ہی سرگرداں بھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی موت آئے گی۔ اب جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں اس کو پڑھنے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے تو خود کہا ہے کہ ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیوار بنا رکھی ہے، تو اب یہ بندہ تو مجبور ہے، یہ جو سیدھے راستے پر نہیں آ رہا اور نصیحت پر نہیں عمل کر رہا، یہ تو مجبور ہے، اور اللہ نے خود اس کے لیے اسباب ایسے بنا دیے ہیں کہ ان اسباب سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا، پھر اس کو جہنم میں ڈالنا اور جہنم کی سزا دینا، یہ تو انصاف تو نہیں ہوا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے پہلے مرحلے میں گردن میں توق نہیں ڈالا، کسی انسان کے لیے اللہ نے پہلے مرحلے میں سامنے پیچھے آگے بائیں کوئی دیوار نہیں کھڑی کی۔ شروع میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ اپنے ہر بندے پر ہدایت بھی واضح کرتے ہیں، ضلالت کو بھی واضح کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے سیدھا اور سچا راستہ بھی کر دیتے ہیں، اور غلط اور گمراہوں کا جو راستہ ہے وہ راستہ بھی اللہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے انسان، اچھا راستہ بھی تجھ پر میں نے واضح کر دیا، غلط راستہ بھی میں نے تجھ پر واضح کر دیا، اب تو اپنا دماغ استعمال کر کے اپنے لیے ان دو راستوں میں سے کسی راستے کا انتخاب کر۔ اب بندہ سوچ کر اپنے لیے اچھے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرماتے۔ اب اگر بندہ غلط راستہ چوز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزائیں اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی اس کے اوپر آتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے توق نہیں رکھتے، اس کے آگے پیچھے دیوار نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کو آزاد کھلا چھوڑ کر حق اور غلط دونوں راستے اس پر واضح کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سچ اور حق کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا فرمائی وہ ہے عقل۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ نے عقل بنائی تو عقل کو بلا کر کہا، اے عقل سن، تیری ہی وجہ سے میں لوگوں کو پکڑوں گا بھی اور ان کو سزا بھی دوں گا، اس لیے کہ عقل ایک ایسی نعمت ہے جسم میں اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی۔ اس عقل کے استعمال کی وجہ سے انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اس کو جج کر سکتا ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز غلط ہے۔ اب اگر آپ لوگ اس طرف ذہن نہیں لگاتے تو یہ قصور آپ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ خدا نے عقل تو دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ آپ جج کریں اور غور و فکر کر کے دیکھیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کس راستے پر چلنے سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ چیز انسان کو اپنی عقل سے جج کرنا ہے۔ پھر
دوسرے نمبر پر اللہ نے ظاہری نعمتیں دی ہیں۔ ظاہری نعمتوں میں 5 ہے: کان، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ۔ کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، زبان کا کام ہے چکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا۔ یہ 5 نعمتیں یہ عقل کی خادم ہے، یہ عقل کی خادم ہے۔ ان 5 چیزوں کا کام یہ ہے کہ پوری چیزوں کو اکٹھا کر کے آنکھ جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، کان اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، ناک جو کچھ محسوس کرتی ہے، زبان جو ذائقہ بتاتی ہے، ہاتھ کسی چیز کی سختی اور نرمی کو بتاتے ہیں، یہ سب چیزوں کو سمیٹ کر عقل کے سامنے پیش کرنا ہے ان کا کام۔ عقل یہ پوری چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیز استعمال کرو یا مت کرو، اس کو اپناؤ تو فائدہ ہوگا، اس کو لوگے تو نقصان ہوگا۔ یہ پورا کا پورا ججمنٹ عقل کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور عقل کی معاونت کرنے والی اور چیزیں بھی انسان کے جسم میں دی۔ اتنا ہی نہیں کیا، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1 2 نہیں، 150 نہیں، 1000 2000 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ پھر صرف نبیوں کو نہیں بھیجا، خدا نے کرم فرمایا، ان نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آسمانی کتابیں بھی اتاری۔ ہر نبی کو اللہ نے ہر پیغمبر کو اللہ نے کتاب دی، رسول کو۔ بعض نبی جو اس رسول کے بعد آئے ان کے لیے اللہ نے کہا پچھلے رسول پر جو کتاب ہم نے دی تھی بس وہی کتاب تم اپنی قوم کے لیے رکھو۔ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول بھی بڑے دیے اور کتاب بھی سب سے بڑی دی، اور اس رسول اور کتاب کے ذریعے اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو کیوں بنایا، بندوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں کیوں رکھا، پھر اللہ نے جو آخرت بنائی اس کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا ذکر، یہ ساری کی ساری باتیں خدا نے اپنے کلام میں بھی اور اپنے رسول کے ذریعے سے بھی واضح فرمائی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے بندوں کو کس راستے پر، کن اخلاق و عادات کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سی عادتیں، کون سے اخلاق ایسے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، سب چیزیں بتا دی۔ بتا کر اب انسان کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی اب دیکھ یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ کفر اور ضلالت و گمراہی والا راستہ ہے، اب تو چوز کر تجھے کون سا راستہ چاہیے۔ اب جب بندہ جو راستہ چوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی راستے پر لے چلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے گلے کے طوق نہیں رکھتے، ہر انسان کو آزاد رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے اتنا بتانے اور سمجھانے کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اس پر کھلنے کے بعد پھر آدمی وہی اپنی الٹی چال، الٹی کھوپڑی، الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور غلط چیزوں میں مبتلا رہتا ہے اور غلط چیزوں ہی کو پھیلاتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کرتا ہے۔ اب جب ہدایت کے راستے بند کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، دائیں بھی دیوار، بائیں بھی دیوار، اوپر سے اللہ پردہ گراتے ہیں، جس کے نتیجے میں اندھیرا ہی اندھیرا اندر، اس کو زندگی میں
کہیں پر بھی روشنی نظر نہیں آتی اور بس انہی اندھیروں میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے جو بات کہی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، ان کے لیے آگے پیچھے دیوار، یہ ابتدائی مرحلے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آخری مرحلے کا معاملہ ہے۔ اللہ موقع دیتے ہیں، بھرپور موقع دیتے ہیں ہر کسی کو۔ موقع دینے کے بعد جب آدمی ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی بغاوت میں، نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ بات بتائی کہ لوگوں، قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، سچ ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ سیریس بات ہے۔ قیامت آنے والی ہے، جب یہ سیریس بات ہے، قیامت آنے والی ہے، تو پھر تمہیں اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، دوسرے کافر ہیں۔ کافر آدمی کی زندگی میں قیامت کا یقین نہیں ہے، وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں، اس کے نتیجے میں اس کا مقصد زندگی کھانا پینا، پراپرٹی بنانا، بچے پیدا کرنا، بس دنیا سے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کرو، اچھا برا جو کچھ ہے، جو کچھ کر سکتے کرو۔ یہ ایک کافر کا تصور یقین ہے، اور یہ یقین کیوں ہے کافر کو؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ قیامت پر نہیں ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، وہ قیامت کو بھی نہیں مانتا۔ اس کے برخلاف ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہے، ہم اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں، اور ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو جیسے کافر بے ڈھنگی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، ہم نہیں گزار سکتے۔ کئی کو نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمام انسانوں کو جو دنیا بننے سے لے کر قیامت تک مرے پڑے ہیں، اللہ سب کو زمینوں سے اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنی اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے ایک قیامت کا۔ اور دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا یہ انصاف کا دن ہوگا، یہ بدلے کا دن ہوگا۔ اسی کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کو بدلے کا دن کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اسی لیے رکھا، دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی مانی اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہدایت کے راستے کو چوز کیا اور اس کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے عقیدے اور اپنے عمل بنائے، ان لوگوں کو انعام سے نوازے۔ اور جن لوگوں نے سچ اور حق واضح ہونے کے باوجود اس کو اٹھا کر بازو میں رکھا، ضلالت، کفر اور گمراہی کو اپنایا اور اسی کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنایا، ساری زندگی اودھم مچاتے رہے، فساد برپا کرتے رہے، لوگوں کو ستاتے رہے، لوگوں کو لوٹتے رہے اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، ایسے لوگوں کو تو سزا تو ملنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس دن ایسے لوگوں کی تمام حرکتوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اسی کا ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے
اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے سب کو ہم لکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو زندہ کر کے چھوڑ دیا ہو، نہیں، بلکہ انسان کی ہر حرکت ہماری نظروں میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رکھے، ایک فرشتے کو اللہ نے داہنی طرف مقرر فرمایا، ایک فرشتے کو بائیں طرف مقرر فرمایا۔ داہنی طرف والا جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہے انسان کی اچھائی اور نیکی کو لکھنا، اور بائیں طرف جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہے انسان کی برائیوں کو لکھنا۔ حالانکہ اللہ کو ہر انسان کے بارے میں مکمل علم ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں انسان پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں فرشتوں سے لکھواتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو اللہ ہر انسان کے سامنے فرشتوں کی لکھی ہوئی وہ کتاب سامنے کر دیں گے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب اور بتا۔ اب بلوغت سے لے کر اس کی موت تک اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ اچھائیاں یا برائیاں کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہوگی۔ اب انسان اس کو پڑھنے کے بعد ایسا پھنسے گا، نہ اس کو جھٹلا سکے گا نہ اس کا انکار کر سکے گا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ قیامت ہے اور وہاں پر محاسبہ اعمال ہونے والا ہے، تو یہ سب یقینی ہے۔ جب یہ یقینی ہے تو اب تم اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارو، اپنی زندگی کے اعمال بھی صحیح کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں تو سب چیزیں پہلے ہی سے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ مزید گواہ قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے مطابق فیصلہ کرتے، انسان تو بڑا عجیب ہے، وہ اللہ پر الزام دھر سکتا تھا، اے اللہ تم اس پیدا کرے، تم اس لکھ لیے، اور خود کے لکھنے کے مطابق فیصلہ بھی کر رہے ہیں کیا؟ میرے کو موقع ہی نہیں دیا آپ نے کچھ بھی پریکٹیکل طور پر کرنے دکھانے کا، یہ میرے اوپر غلط ہے، آپ کا ہراسمنٹ ہو رہا ہے، یہ کہہ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنی اصلی چیزیں تھیں وہ تو لوح محفوظ میں لکھ کر سب کی رکھ دی، لیکن ساتھ میں اللہ نے دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے، اور فرشتوں سے بھی کہا کہ بھئی جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو نوٹ کرو۔ اب یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اور فرشتے جس کو نوٹ کر رہے ہیں وہ کوئی الگ انوکھی چیز نہیں، اس کا علم خدا کو پہلے ہی سے ہے، وہ سب چیزیں لوح محفوظ کے اندر ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے، وَآثَارَهُمْ، اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے سب کو ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب آثار جس کو انسان چھوڑ کر دنیا میں جاتا ہے، اس میں دو قسم کے آثار ہوتے ہیں، ایک اچھے ایک دوسرے برے۔ ہر انسان کو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ میں ایسا اثر چھوڑوں اچھائی والا کہ جس کے بعد میرے بچے، پھر ان کے بعد آنے والے بچے اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان اچھا اثر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اس اچھا اثر چھوڑنے کی وجہ سے وہ دنیا سے گزر بھی جائے گا تو اس کے بچے جب اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو اس کا ثواب عطا کرے۔ اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، اگر آپ نے کوئی برائی چھوڑی
تو نہ صرف یہ کہ اس برائی کا وبال آپ کو بھگتنا ہے، اب وہ برائی جو آپ نے چھوڑی، آپ کے بچوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے دیکھی، ان میں سے کسی شخص کو آپ کی وہ برائی پسند آئی اور اس نے اس برائی کو اڈاپٹ کر لیا، تو یہ بھی جو گناہ کرے گا اس کا وبال اس کو تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک برائی کا راستہ دیا، ایک نشان چھوڑا۔ تو اس لیے تمام کے تمام باپوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے کردار، اپنے عمل کے ذریعے ایسا نشان چھوڑیں کہ جو اچھائی کا ہو اور جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی اچھائی حاصل ہو اور موت کے بعد بھی بچے اس اچھائی کو اپناتے ہوئے اس کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی اس کی عزت و سرخروئی کو بڑھانے کا سبب بنے۔ غلط چیزوں کو مت اپنائیں۔ اگر آپ غلط چیزوں پر رہیں گے اور ان کو چھوڑیں گے اور آپ کے بچے اس کو لے لیں گے تو آپ کے لیے بھی رسوائی، دنیا میں بھی آپ کی جانے کے بعد بھی لوگ اس برائی کو دیکھ کر کہیں گے ارے یہ پٹے ایسے ہیں تو ان کا باپ بھی ایسی ہی تھا۔ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے اور دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں اللہ کے پاس بھی ذلت ملے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات کوئی برائی سے اپنا تعلق نہ رکھیں، اگر ہیں تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اِنَّا نَحْنُ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے سب کو ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے اور جزائے اعمال کا یقین رکھتے ہوئے اپنے عمل کو صحیح اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ